گفتگو سماعت فرما رہے تھے. یقیناً آج کل ہم لوگ جن گناہوں کو معمولی گناہ کہہ کر کے کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہ چھوٹی موٹی چیز ہے. یہی چھوٹی موٹی چیز کو صحابہ کرام کے زمانے میں ہلاک اور برباد کرنے والے گناہ سمجھے جاتے تھے. لیکن آج ہم ہلاک اور برباد کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو چھوٹی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی گزارے، جس کو رجا اور امید کہتے ہیں. رجا اور خوف. امید یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں، جب آپ نیکی کا کام کریں، اچھائی کریں، تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جب آپ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، جب کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو آپ اس بات سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ نہ لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں نہ مبتلا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں غفور رحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے. اس لیے جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرے، خوف کھائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے. اور جب آپ اچھا کام کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا. تو بغیر توبہ استغفار کے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، کمزور دل والا انسان بنا دیا جاتا ہے. اور گناہ ہو جانا یہ عام بات ہے. اصل بات گناہوں کا احساس ہونا ہے کہ گناہوں کا احساس ہے کہ نہیں ہے. اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، سنی انسنی کر دے رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہ ایسی ہی بات ہے، یہ ان کی عقل مندی اور بہادری نہیں ہے، بلکہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل کے اوپر ہی زنگ لگ گیا ہے، مہر لگ گئی ہے، تو آپ کی بات کو مانیں گے کیسے، احساس کیسے کریں گے اچھی اور بری چیزوں کا. تو اگر گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا، دلوں کے اوپر مہر لگا دیا. اور وہ تالا کھلے گا کیسے، وہ زنگ دھلے گا کیسے؟ توبہ سے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو انسان جو دل سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کے ذریعے سے صاف کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور جو صاف دل والا انسان اگر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کے دل سیاہ ہوتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے دل سیاہ ہوتا ہے ویسے ویسے اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کے اوپر معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرماتا رہے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے. اب آئیے میں 10 منٹ کے لیے بہت ہی عزیز اپنے ساتھی ہیں ہمارے مدرسے کے، عطا اللہ ہمارے عزیز ہیں، الحمدللہ ابھی متعلم ہیں مدرسہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ میں، اور ان کی خطابت اپنے علاقے میں بھی ہو چکی ہے. انشاءاللہ ان کی خطابت کا رنگ آپ بھی دیکھیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور 10 منٹ کے اندر اپنی باتوں کو رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، آج کے اس دور میں جب ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے اور اپنے اپنے حقوق بتا رہا ہے، گنوا رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے حق بتا کر اپنا حق طلب کرے، اپنا حق پالے۔ جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، بھائی اور بہنیں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، ہم ہر کسی کے حقوق تو جانتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس عظیم شخصیت کے حقوق جاننے کی کوشش نہ کی، جنہوں نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتلایا، اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس لائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا راستہ بتلایا۔ مخلوقات میں، تمام مخلوقات کے حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جاننے چاہیے اور اسے کما حقہ ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جانیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اسی طرح دوسرا حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امت پر ہے کہ ہم آپ کی تعظیم و توقیر کریں، ہم آپ کی عزت کریں، ویسے ہی عزت جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بھی صحابہ اپنی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اونچا نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو خاموش ہو جاتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، قریش نے صلح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ صلح ہو جائے۔ جب وہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا تو قریش سے کہا کہ میں نے آج تک ایسی شخصیت نہیں دیکھی، میں روم کے بادشاہ کے پاس گیا، ایران کے بادشاہ کے پاس گیا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس گیا اور نہ جانے کتنوں بادشاہ کے پاس گیا، مگر کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو ایسی عزت کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایسی عزت کسی بھی بادشاہ کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے اور جس چیز کا حکم دیتے تو فوراً اسے بجا لاتے، اور جس چیز سے منع کر دیتے اس سے فوراً رک جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی جو گرتا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرتے تھے کہ وہ پانی ہم حاصل کر لیں۔ ایسی عزت میں نے کسی کی نہیں دیکھی، کسی بادشاہ کی، جیسے عزت محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ تیسرا حق کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں تم سب کے نزدیک تمہاری اولاد، تمہارے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تب تک تم لوگ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں اس محبت کو ثابت نہیں کرتے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں. محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے، اسے ثابت بھی کیا جاتا ہے. جیسا کہ عربی کا شعر ہے لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، اگر تم واقعی محبت کرتے تو تم اس کی اطاعت کرتے. ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم اگر اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اتنا ہی نہیں، فائدہ کیا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، انہوں نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اسے رک جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے اسے بجا لاؤ، اسے کرو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. چوتھا اور آخری حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے کہ ہم آپ کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنا رہنما مانیں. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رہنما ہے، اسوہ ہے. لیکن آج ہم اور آپ اپنا آئیڈیل کسے مانتے ہیں؟ ہمارے خاص کر نوجوان بھائی کسے مانتے ہیں؟ سپر اسٹاروں کو مانتے ہیں، غیروں کو مانتے ہیں، نام نہال مسلمانوں کو مانتے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا اسے ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. کہتے تو ہیں کہ ہم اپنا آئیڈیل اور رہنما اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کسے مانتے ہیں؟ غیروں کو، کافروں کو. کیونکہ اگر ہم اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل مانتے تو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے، جیسا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ہم کرتے کیسا ہے؟ جیسا غیر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دکھنا بھی ہمیں پسند نہیں. نوجوانوں کا حال دیکھیے گا، پوری کی پوری داڑھی منڈوا دیتے ہیں. کیا یہ اللہ کے رسول کا شیوا تھا؟ کیا اللہ کے رسول ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ نہیں کیا کرتے تھے. ایسا کون کرتا ہے؟ آج کے غیر کرتے ہیں. تو ہم صرف کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول کو آئیڈیل. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے رسول کو آئیڈیل مانتے ہیں تو ان کی طرح کوشش کرتے چلنے کی، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے. لیکن ہم اور آپ بننے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی طرح. ان کے علاوہ بہت سارے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو کما حقہ ادا بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.